بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین. جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے احسان الحمدللہ. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آسانیاں فرمائے اور ہمیں محسنین جیسی نماز ادا کرنے کی توفیق دے. اور آپ دیکھیں محسنین جیسی نماز کون سی ہوگی؟ جو ویسی ہوگی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے اس کلاس سے؟ شرائط سمجھ آئی ہیں؟ کلیئرٹی آئی ہے نماز میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں شرائط آپ نے کر لی نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی 30-40% نماز فکس کر لی اور باقی انشاءاللہ اس کی میتھڈالوجی کو سیکھ کے باقی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیں کہ شرائط بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی نماز ہے، کیونکہ پیور ہے، پری ریکوزٹ ہے نا. چلیں انشاءاللہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنے چہرے کی خاطر، اور اس علم کو ان اعمال میں شامل کر دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا رستہ آسان کر دے. آمین. نیت خالص کیجیے اللہ کے لیے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. اور نماز از ون آف them، کیونکہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سب کام درست ہوگے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے انشاءاللہ اس میں ہم نماز کی 9 شرائط کو کوئک سا ریویو کریں گے. دخول الوقت کے بارے میں، جیسے مسافر کی جو نماز ہے اس میں 1-2 اور پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ان کو کلیریفائی کروں گی آج. پھر استقبال قبلہ، نیت، بس 2 شرائط اور رہ گئی ہیں. اور پھر اگر وقت ہوگا تو آج ہم انشاءاللہ نماز کا طریقہ سٹارٹ کر لیں گے اور اس کا انٹروڈکشن جو ہے کہ 3 جو اقسام ہیں، رکن، واجب، سنت، اس کے میں آپ کو سائنس بتاؤں گی جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور جیسے جیسے ہم طریقہ سیکھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ نے پھر مارک کرتے جانا ہے کہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے؟ تو نماز کی 9 شرائط ہیں الحمدللہ. اب تو آپ کو 7 شرائط تو پوری یاد ہو گئی ہوں گی نا، ہے نا؟ الحمدللہ. کیونکہ ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی. اور یہ 9 شرائط کون سی ہیں؟ الاسلام، العقل، التمییز، ازالۃ النجاسہ، رفع الحدث، ستر العورہ، دخول الوقت، استقبال القبلہ اور النیہ. تو نماز کا وقت جو داخل ہونا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم نے نماز کو کب ادا کرنا ہے یہ بتائیں. آپ نے ابھی پچھلے ویک کیا کوشش کی کہ نماز کو کس وقت میں ادا کریں، اور کیا آپ اس کوشش میں کامیاب ہوئے؟ اللہ مبارک. اول وقت، الحمدللہ، ایکسلنٹ. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہماری کافی پرانی عادتیں ہوتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ نے 1-2 نمازوں میں بھی اول وقت میں پڑھ لیا نا تو اللہ باقی بھی آسان کر دیں گے. تو آپ گریجولی بھی کر سکتے ہیں کہ 1-2 نمازوں سے سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ ساری نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. سب سے زیادہ افضل عمل اللہ کے رسول نے اس کو کہا، اور اللہ کے رسول نے کبھی کوئی نماز جو ہے اس کو ڈیلے نہیں کیا. تو ہمیں ان کی سنت کو بھی فالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ساری نمازوں کو اول وقت پہ پڑھیں. اور اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس ٹرائی کریں، ریمائنڈرز لگائیں، پہلے سے تیار رہیں، نماز کے وقت کا انتظار کریں. جیسے آپ دیکھیں جب آپ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں.
یعنی فرض کریں نماز کا ٹائم جو ہے وہ 6 بجے ہے اور آپ 5:50 پہ ریڈی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اذان ہو، اس کے بعد میں اذان سنوں، اس کا جواب دوں، اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ سارا وقت آپ کا عبادت لکھا جائے گا انشاءاللہ. بالکل. مسافر کی جو نماز ہے، یہ جیسے یہ پوائنٹ آپ سب کو کلیئر ہے نا کہ نماز قصر کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں. اور ایک اور میں نے آپ کو کیا نشانی بتائی تھی کہ جس سفر کے لیے آپ اپنے سوٹ کیس کو پیک کرتے ہیں اور اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر جب تک آپ گھر میں واپس نہیں آ جاتے آپ مسافر ہیں تو آپ قصر کریں گے. اچھا اب یہ بتائیے کہ مسافر کب تک قصر کر سکتا ہے؟ جب تک وہ مسافر ہے اور واپس گھر نہ آ جائے، یا سفر کے دوران سواری اور راستے میں خالی قصر کر سکتا ہے؟ یعنی کیا صرف جہاز، ٹرین، گاڑی میں قصر کریں گے، یا جب تک آپ مسافر ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر ہیں، کسی اور ملک میں، شہر میں ہیں، تب تک آپ قصر؟ شاباش، اللہ مبارک. اس میں آپ دیکھیں کچھ چیزیں جیسے ڈیوریشن کے بارے میں یہ دلائل کچھ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. دلائل بہت سارے ہیں. اگر آپ کو یہ ہو کہ مجھے اور زیادہ کلیئرٹی چاہیے تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ استاذہ کے جو حی علی الصلاح کے 2017 کے لیکچرز ہیں نا، اس میں استاذہ کا لیکچر ہے نماز قصر کے بارے میں، لیسن نمبر ہے 19. آپ نا اس کو سن لیں. اس میں استاذہ نے الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے سارے دلائل بتائیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سفر ہو، چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا، اس میں نماز قصر کرنا جائز ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن قدامہ، شوکانی، ابن عثیمین اور ابن جبرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل لی ہے وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ تم نماز کم کر لو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم سفر کرو، تمہارا وہ سفر چاہے کچھ دن کا ہو یا کچھ ہفتوں کا ہو، تم اس میں نماز کو قصر کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اب میری پیاری سسٹرز، اگر آپ لیکچر پہ دھیان دیں نا تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جب آپ ساتھ ساتھ سوال ٹائپ کرتے نا تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں آئے گا پھر. ٹھیک ہے. تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. اب آپ دیکھیں ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مسافت متعین نہیں کی. یعنی یہ حدیث، کسی بھی حدیث میں ڈیز مینشن نہیں کیے گئے کہ اتنے دن قصر کرو یا اتنے ہفتے کرو یا اتنے مہینے کرو. نہ ہی نماز کو قصر کرنے کے لیے، نہ ہی روزہ چھوڑنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جو ڈیوریشن مقرر کی گئی ہے کہ اتنے دن، تو وہ کہاں سے؟ وہ آپ دیکھیں کہ مختلف جو محدثین تھے یا جیسے جو بھی حدیث کی تشریح کر رہے تھے، انہوں نے مختلف احادیث سے ڈسٹنس کو اینالائز کیا اور انہوں نے کہا اچھا اتنا ڈسٹنس ہے تو اس پہ قصر ہے، اتنے دن تھے تو اس میں قصر ہے. تو وہ سارے اوپینینز ایکسٹریکٹ کیے گئے. لیکن حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہر مسافر قصر کر سکتا ہے، اور جب تک وہ مسافر ہے، گھر واپس نہیں آ سکتا، وہ قصر کر سکتا ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ 1 دن، 2 دن یا 3 دن کا سفر ہو تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز قطعاً درست ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں. آمنہ فیملی کے ساتھ 8 دن کے لیے عمرے پر گئی ہے. وہ مدینہ سے مکہ بس میں جائیں گے. راستے میں ظہر اور عصر قصر کریں یا مکمل ادا کریں؟ اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. وہ مسافر ہیں اس لیے قصر کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اچھا کس وقت، چلیں آگے ایک اور بھی سینیریو تو وہ ہو جائے تو پورا بتاتی ہوں. تو جیسے آپ مثلاً عمرے پہ گئے ہیں تو اب آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں، تو راستے میں کوئی بھی نماز اگر آ جاتی ہے
تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ہوٹل روم میں پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں راستے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ قصر کریں گے. لیکن اگر راستے میں کسی مسجد میں رکتے ہیں، بعض اور کچھ بسز جو ہیں وہ مساجد میں بھی سٹاپ کرتی ہیں نا، تو جب آپ مسجد میں ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے ایک اور سینیریو ہے. عمر ظہر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر رہا ہے، امام مسافر ہے اور عمر وہیں کا رہائشی ہے. ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی رہتا ہے. اب جب بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی اسکالرز آتے ہیں دوسری سٹی سے لیکچر دینے کے لیے، تو ان کو پھر جیسے رسپیکٹ دینے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ جماعت کروا دیں. امام صاحب نماز قصر کر رہے ہیں، عمر کیا کرے؟ یعنی امام صاحب نے تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اب عمر جو رہائشی وہ کیا کرے؟ امام کی اقتدا کرے اور قصر کرے، عمر سلام پھیرے بغیر باقی رکعت مکمل کرے. چلیں، تھوڑی اس میں کنفیوژن ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے، میری ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کہا مجھے، کل میں ان سے ڈسکس کر رہی تھی لیسن، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے، تو آپ کلیئر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ رہائشی ہیں نا اور امام صاحب جو ہیں وہ مسافر ہیں، تو آپ امام یعنی آپ اپنی نماز پھر بعد میں پوری کریں گے. یعنی آپ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے اتحیات تک. جب امام صاحب سلام پھیر دیں پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی بات کی رکعت مکمل کر کے پھر اتحیات پڑھ کے آپ سلام پھیریں گے. لیکن اگر آپ مسافر ہیں اور آپ جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مسافر ہیں اور امام صاحب مقیم ہیں تو پھر آپ امام کی اقتدا کریں گے. لیکن اگر آپ مقیم ہیں اور امام صاحب مسافر ہیں تو پھر آپ قصر نماز کے بعد اپنی نماز پوری کر لیں گے. مجھے یاد ہے کہ ایسے ہم لوگ گئے تھے نا کنونشن میں، تو اس میں الحمدللہ جو اسکالرس تھے تو وہ ہمیشہ ہمیں ایکسپلین کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ میں سے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں وہ 2 رکعت کے بعد اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں، اور جو مسافر ہیں وہ سلام پھیرتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہو رہا تھا کہ جتنے ہم میں سے مسافر تھے ہم لوگ سلام پھیر دیتے تھے قصر جیسے ہم کر رہے تھے، اور جو وہیں کے ریزیڈنٹس تھے وہ اپنی باقی رکعت مکمل کر لیتے. تو چلیں الحمدللہ آج آپ نے ایک نئی چیز لرن کر لی. جن کو تھوڑی کنفیوژن تھی آئی ہوپ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک اور سینیریو بتائیں. اصل میں یہ بھی مجھے کلیئر نہیں تھا، تو الحمدللہ اس دفعہ ہم نے کچھ اسکالر سے پوچھا تو انہوں نے گائیڈ کیا، تو میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں. کیا حج اور عمرہ کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازوں کی سنت ادا کر سکتے ہیں؟ مسافر سنت موقدہ ادا نہ کریں، نمازوں کے کا اجر و ثواب زیادہ اس لیے مساجد میں حج و عمرے کے موقع پر ادا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ آپ سب کو کلیئر ہے بات؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ مبارک. کیونکہ آپ دیکھیں کہ باقی تو جو قصر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کے دوران جو ہے وہ سنت نہیں پڑھی نا، جو سنت موقدہ ہیں سوائے فجر اور وتر کے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہیں اس میں بہت ساری اور بھی ایکسیپشن ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ طواف میں جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو 2 نفل جو ہیں وہ ممنوع اوقات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن باقی مساجد میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا. اور ایسا کیوں ہے کہ ظاہر ہے وہاں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک نماز کا پتہ ہے آپ کو کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم پورے 365 ڈیز بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو بھی 1,00,000 نمازیں نہیں ہوتی. یعنی اس دن میں کیلکولیشن کر رہی تھی کہ ذرا میں دیکھوں کہ 1,00,000 نمازیں کتنے دن میں بنتی ہیں، تو 1 سال کی نمازیں بھی ہماری اس کے برابر نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ 1,00,000 نماز تو ہم کیوں اپنے آپ کو محروم رکھیں. اور پھر مسجد نبوی میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1,000 نمازوں کے برابر. اب آپ دیکھیں آپ مسجد حرام میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5,00,000 نمازوں کا ثواب. اور پھر اگر آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ وہاں اشراق کے آپ نے نفل پڑھے، پھر آپ دیکھیں 2,00,000 وہ کر لیں.
दो कर के नफल पढ़े, फिर आपने जोहर की 4 सुन्नत पढ़ी, फिर 2 सुन्नत पढ़ी, फिर 2 नफल पढ़े। अब आप देखें 1-1 लाख हर नमाज का ऐड करते जाएं, कोशिश करें कि लाखों में अजर कमाएं, क्योंकि गुनाह हमारे बाज़ करोड़ों में होते हैं, तो नेकियां भी उतने करोड़ों में होनी चाहिए ना इंशाल्लाह। चले अब हम चलते हैं अपनी नमाज की अगली शर्त की तरफ, और वो है किबला रुख होकर नमाज पढ़ना। ये चीज मैंने पिछली दफा क्लियर की थी, तो पिछला लेक्चर प्लीज दोबारा सुन लें, ठीक है, कि बाकी सुन्नतों के बारे में क्या है। अच्छा, अब आप देखिए इस्तकबाल किबला, ये हमारी 8वीं शर्त है। आपके ख्याल में इस्तकबाल का क्या मतलब है? ये अरबी का लफ्ज है ना, तो उर्दू ना आप, अच्छा हाँ, उर्दू में इसका मतलब है वेलकम, लेकिन अरबी में इसका मतलब है डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स, यस, यानी किबले की तरफ, किबला रुख होना। इसके बारे में इसका खुलासा क्या है इस शर्त का, कि जो फर्ज नमाज किबला रुख से हटकर पढ़ता है, जबकि उसे किबला रुख होने पर कुदरत हासिल थी, तो इस पर तमाम उलमा का इजमा है कि उसकी नमाज बातिल है। यानी अगर किसी इंसान को पता था किबला रुख कहाँ है, या नहीं पता था, तो उसके पास यानी किबला फाइंडर था या क्लॉक में था, उसके पास ऐप से वो देख के अंदाजा लगा सकता था, लेकिन उसने सुस्ती की वजह से कहा अच्छा कौन अब पूछे, कौन देखे, और बगैर उसने डायरेक्शन तय किए नमाज अदा कर दी, तो उसकी नमाज नहीं हुई। और फिर आप देखिए कि इसके बारे में कुरान में जो आयत आती है, आयत 144 में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला की तरफ से वही का इंतजार कर रहे थे कि कब हुक्म आए और किबला वो अपना बैतुल मुकद्दस के बजाय बैतुल्ला कर ले। तो यहाँ पे आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, यकीनन हम तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, तो हम तुम्हें उस किबले की तरफ जरूर फेर देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और तुम जहां भी हो सो अपने चेहरे को उसी की तरफ फेरो। इससे क्या पता चलता है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, हमें किस डायरेक्शन में नमाज पढ़नी है, किबला रुख होके। और फिर आप देखिए दोबारा आयत 150 में इस बात को एम्फसाइज किया गया, और तुम जहां से निकलो सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और तुम जहां कहीं हो सो अपने चेहरे को उसकी तरफ फेर लो, ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे। यानी ज़ाहिर है पहले किबला दूसरा था, फिर चेंज किया गया, तो फिर मुसलमानों को कहा गया कि अब तुमने सिर्फ बैतुल्ला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी। फिर इसी तरह आप देखिए हदीस से भी ये बात पता चलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो पहले अच्छी तरह वुदू करो, फिर किबला रू होकर नमाज के लिए तकबीर कहो। तो आप देखें कि नमाज की शराइत को पूरा करो, यानी बावुजू भी हो, फिर किबला रू डायरेक्शन तय करके फिर अल्लाह अकबर कहो। फिर इसी तरह वाइल बिन हिजर हदरमी रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो सोचा कि मैं ये जरूर देखूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ रुख करके तकबीर कही और दोनों हाथ कंधों के बराबर बुलंद किए। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ डायरेक्शन करके नमाज पढ़ रहे थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से रवायत, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नमाज पढ़ लेते थे जब वो जिस तरफ भी ले जा रही होती थी, लेकिन जब आप फर्ज नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो सवारी से उतरते और किबला रू होकर नमाज पढ़ते। तो आप देखिए इसमें एक और असूल हमें समझ आया कि अगर आप सवारी पे जा रहे हैं कहीं पे, तो आप क्या करेंगे कि एक दफा जैसे मुंह करके किबले की तरफ जैसे डायरेक्शन देख लें। फर्ज करें आप जा रहे हैं मगरिब की तरफ और किबला मशरिक की तरफ है, तो आप जैसे पीछे मुंह करके एक दफा अल्लाह अकबर कह के फिर उसके बाद सवारी जिस रुख जा रही है आप उस तरह सीधे होके अपनी नमाज पढ़ते जाए। लेकिन जब फर्ज का टाइम है तो फिर क्या है, अगर आप सवारी को रोक सकते हैं, जैसे आप देखें कि आपकी अपनी पर्सनल कार है, लेकिन अगर जहाज है या
ट्रेन वगैरह तो उसमें तो फिर अपनी जहाज पायलट को कह सकते हैं ना, चलो मुड़ जाओ, किबला उस तरफ है, पायलट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया कि किबला रुख की डायरेक्शन देख लें अपने फोन में किबला ऐप से, और फिर उसके बाद उस तरफ मुंह करके आप अल्लाह अकबर कह के, और फिर बाकी नमाज जिस डायरेक्शन में जहाज या ट्रेन जा रही है फिर आप उसको पढ़ लें। सही है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा है, जैसे अगर घर में बाज दफा होता है ना कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि पता नहीं किबला सही है या नहीं, तो ये जो गूगल का है ना किबला फाइंडर, ये बहुत अच्छा है। तो ये वेबसाइट है उसकी, किबला फाइंडर .with google.com। तो इसको अगर आप डालें और फिर आप जहां भी हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है ना, तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं। इसी तरह आप देखें जो नमाज की एप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब में आपको किबला फाइंडर मिल जाएगा आराम से। और जो मुस्लिम एयरलाइंस है हमारी, खासतौर पे जैसे टर्किश है, एमिरेट्स है, कतर वगैरह, उसमें तो हर थोड़ी देर बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो स्क्रीन पे आ रहा होता है ना नेविगेशन वाला, तो उसमें आपको किबला नजर आ रहा होता है किस डायरेक्शन में, तो आप स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। तब आप देखिए कि किबला की शर्त कब साकित हो जाती। साकित का क्या मतलब है आपके ख्याल में? स्टॉप, शाबाश। यानी इन 4 सिचुएशंस में अगर कोई इंसान किबला रुख होकर नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप देखें ना कि नमाज की शराइत को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि वो नमाज की वैलिडिटी के लिए जरूरी है। लेकिन इन 4 सिचुएशंस में अगर कोई कोशिश के बावजूद किबला रुख नहीं हो सकता तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसको रुखसत है। नंबर 1, जिस वक्त किबला का तयन ना हो सकता हो, यानी आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, वहां पे इंटरनेट नहीं है या पता नहीं चल रहा, सूरज की पोजीशन समझ नहीं आ रही, ना ये पता है कि हम नॉर्थ हैं, साउथ हैं, ईस्ट है, वेस्ट में हैं, किसी तरह भी आपने हर कोशिश कर ली, तो फिर क्या करें, बस अपना एक अंदाजा करके और उस रुख पे नमाज पढ़ लें। फिर इसके बाद सफर में नफल नमाज के वक्त, जैसे पीछे हमने हदीस भी देखी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रुख पे सवारी जा रही होती थी तो नफल पढ़ रहे होते थे। शदीद खौफ के वक्त भी, यानी जब आपको पता ही नहीं कि मैं जिस कमरे में हूं या जिस जगह पे मैं छुप के बैठा हूं, पता नहीं किबला रुख कहाँ है, तो उस वक्त भी आप एग्जेम्प्टेड। इसी तरह आप देखिए मरीज के लिए, जैसे मसलन आपका जो आप बेड पे लेटे हुए, आपको ड्रिप लगी हुई है और किबला रुख बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब आप स्टाफ को ये तो नहीं कहेंगे चले भाई आके मेरा बेड किबला रुख कर दें, आप कह सकते हैं ऐसे? देखिए बंदा एक आईसीयू में है या कुछ और उसने बेड पे ही नमाज पढ़नी है, तो स्टाफ तो नहीं बेड हिलाएगा ना, सब मशीनें लगी होती, तो इसलिए उनके लिए रुखसत है। हाँ, अगर मरीज अपनी चेयर से उठ सकता है, बेड से उठ के जा सकता है, तो फिर वो कर सकता है। चलिए अब आप ये सिनेरियोज बताएं ताकि और क्लैरिटी आए आपको। आप सफर में हैं और सवारी मगरिब की तरफ जा रही है जबकि किबला मशरिक की तरफ है, नमाज के लिए क्या करें? ऑप्शन 1, जिस रुख पर सवारी जा रही है उसी तरह रुख करके नमाज पढ़ लें। ऑप्शन 2, मशरिक की तरफ मुंह करके नियत कर लें, फिर सवारी के रुख पर नमाज अदा कर लें। अल्लाह मुबारक, गुड जॉब। तो आप देखें कि नियत के लिए जरूर एक दफा मुंह फेरें, और फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन पे सवारी जा रही है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो उसी में बैठ के, और अगर खड़े हो सकते हैं, जैसे आप देखें ना कि मैंने आपको पिछले दफा बताया था कि जहाज में अगर आपकी सीट ऐसी जगह है जहां पे आप खड़े हो सकते हैं, तो जितनी चीजों के लिए को आप कर सकते हैं ना कर लें। जैसे अगर आप खड़े हो सकते हैं, आप रुकू कर सकते हैं, कर लें, फिर सजदे के लिए बैठ जाएं। लेकिन अगर बहुत टाइट सीट है और हिल भी नहीं सकते और खड़े भी नहीं हो सकते, बाज जहाजों में बिल्कुल लेग रूम नहीं होता ना कि खड़े हो सके, तो फिर जाहिर है आप देखिए मजबूर है ना आप, तो उस सूरत में फिर उसकी जहाज की सीट पे बैठ के पढ़ लें। इसी तरह जैसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जब आपको बोर्डिंग पास दे रहे हो ना, अगर आप उनको कहें ना कि आई नीड अ सीट विद एक्स्ट्रा लेग रूम, तो वो कुछ सीट्स होती हैं कि जिसमें, जैसे कोई मुझे बता रहा था कि उनकी सीट में इतनी ज्यादा जगह थी कि आराम से वो माशाल्लाह क़याम और रुकू उन्होंने कर लिया। तो आप रिक्वेस्ट कर सके, हो सकता है कि मिल जाए ना।
اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر نمازی قبلے کا رخ تلاش کرنے کی کوشش اور جدوجہد کر کے نماز ادا کرے اور پھر بعد میں اس کی تلاش کردہ سمت غلط نکلے تو اس کی نماز صحیح ہے؟ جی ہاں، اس کی نماز درست ہے، جی نہیں دوبارہ نماز ادا کرے۔ اچھا آپ نے آپشن 1 کیوں لیا؟ آپ مجھے اس کی دلیل بھی دیں، آپ کے خیال میں کیوں اس کی نماز درست ہے؟ شاباش۔ اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں، کوشش اور جدوجہد، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ بندہ سستی کے مارے کچھ کرے ہی نہ کوشش کر رہا ہے، نہ ڈھونڈ رہا ہے، نہ پوچھ رہا ہے کسی سے، لیکن یہ کہ ایک بندے نے کوشش بھی کی، پوچھا بھی، اور پھر وہ اب اس کو پریشانی ہے کہ کیا کروں، تو پھر اب مجبوری ہے، کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہیں، بعض دفعہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، تو اب کیا ہے کہ بس پھر اپنا ایک اندازہ کر کے نماز ادا کر لے، اور پھر علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی نیت درست تھی اور اس نے اپنی کوشش تو پھر نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ آمنہ کی تھوڑی مدد کریں۔ آمنہ اپنی دوست کے گھر دیر سے پہنچی اور جا کر سو گئی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مغرب عشاء پڑھ کے آئی ہو۔ صبح فجر کے وقت آمنہ کو پتہ نہیں تھا قبلہ رخ کیا ہے، فون پر انٹرنیٹ نہیں تھا، اس نے قبلہ رخ کا اندازہ کر کے نماز ادا کر لی۔ جب اس کی دوست نے جائے نماز دیکھی تو کہا یہ تو غلط رخ ہے، اب آمنہ کیا کرے؟ آمنہ نے اپنی کوشش کی، اس لیے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، درست رخ پر نماز کو دوبارہ ادا کرے، نماز نہیں۔ چلے یہ تو کچھ لوگوں نے تو دیکھے آمنہ کی کوشش کو آپ نے رائگاں ہی کر دیا۔ آپ دیکھیں آپشن 1 آمنہ نے اپنی کوشش کی نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے صبح کا وقت ہے، اب میں اگر آمنہ کی جگہ ہوں تو ظاہر ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں گھر والوں کو جگاؤں جا کے۔ اصل میں تو آپ دیکھیں جو ہوسٹ ہوتے ہیں نا ان کی جیسے رسپانسبلٹی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں اگر میرے گھر کوئی بھی گیسٹ آتے ہیں نا تو میں ہمیشہ کمرے میں جائے نماز بچھا دیتی ہوں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ صبح انہوں نے نماز پڑھنی تو ان کو پتہ ہو کہ قبلہ رخ کیا ہے، مگر بہت سارے گھروں میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ویسے تو ہوسٹ کا فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اس نے اپنے اندازے سے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ہو گئی، درست ہے، کیونکہ وہ کیسے اب قبلہ ڈائریکشن فالو کرے نا، انٹرنیٹ ہی نہیں ہے فون پہ، تو اس لیے اپنی طرف سے اس نے کوشش، اور دوسرا یہ کہ گھر والوں کو اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہسپتال نے مریض کا بیڈ قبلے کے مخالف سمت ہو تو وہ کیا کرے؟ سٹاف سے کہیں بیڈ کو موڑ دیں جس رخ پر ہو نماز پڑھے۔ اس میں آپشن 2 کریکٹ ہے، شاباش، کیونکہ آپ دیکھیں سٹاف نہیں موڑیں گے آپ کے بیڈ کو۔ چلیں الحمدللہ، اب ہماری آخری شرط ہے نماز کی اور وہ ہے نیت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تب آپ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے نماز کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی، یا یہ آپ کی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اس کے چہرے کے لیے، تو آپ جس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس نیت سے آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ تو بڑا زبردست یوگا ہے اور اب کہا جاتا ہے میڈیٹیشن ہونی چاہیے، یہ تو ایکسرسائز ہے، گھٹنوں میں اور جوائنٹس میں بڑی فلیکسیبلٹی آتی ہے، تو کیا یہ نیت درست ہے نماز کی؟ نہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بھئی یوگا آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی تو اچھی بات ہے نا، مینٹلی سٹرونگ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایک اور مثال دیکھیں کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اچھا میں روزہ رکھ لوں تاکہ میرا وزن کم ہو جائے، تو کیا یہ نیت صحیح ہے؟ نہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر تو آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ثواب، یعنی کچھ لوگ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں نا، تو اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ نیت یہ کر رہے ہیں کہ اچھا اس وجہ سے نا تھوڑا کھانا کم کھایا جاتا ہے، اس وجہ سے وزن بھی ٹھیک رہتا ہے، نہیں،
بالکل آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے لیے وہ عمل کریں، باقی دنیاوی فوائد خود بخود مل جائیں گے. قرآن کی ایک آیت کا خلاصہ ہے نا، مفہوم ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دنیا خود بخود دے دیتا. تو جو دنیا کے بینیفٹس ہیں نا وہ خود بخود مل جائیں گے انشاءاللہ. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ نماز کا جو آغاز ہے وہ نیت سے ہوتا ہے نا. تب آپ دیکھیں کہ کون سے الفاظ جو ہیں نماز کی نیت کے لیے درست ہے نا. میں نیت کرتی ہوں نماز کی 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، یا میں نیت کرتی ہوں خالص اللہ کے لیے اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. کون سے آپشن 1 والی نیت ٹھیک ہے یا آپشن 2 والی؟ آپ کون سی والی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھئی آپ تو بڑے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ مبارک. آپ دیکھیں یہ دونوں درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں الفاظ سنت سے ثابت نہیں. یعنی یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے کوئی بھی نیت کے الفاظ نہیں دہرائے. نیت دل کا ارادہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ سوائے حج کے کسی عبادت کے لیے نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ دلیل مجھے اس لیے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر نماز کی نیت کے الفاظ ہوتے نا، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کے لیے ہمیں نیت کے الفاظ بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی سکھا دیتے. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں کتنی لاجیکل بات ہے. کہ اور پھر یہ کہ آپ روزے کے لیے بھی بتا دیتے کہ روزے سے پہلے یعنی جب روزہ رکھ رہے ہو تو یہ نیت پڑھو، وہ جو ایک دعا سے روٹیٹ کرتی رہتی ہے، وہ بھی صوم غد نویتو والی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو چیز سنت میں نہیں ہمیں وہ نہیں کرنی، کیونکہ ہم اپنی نماز کو ٹھیک کر رہے ہیں نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عمرے کے موقع پہ دعا سنت سے ثابت ہے، اللہم لبیک عمرتن. حج کے بارے میں بھی سنت سے نیت کے الفاظ ثابت ہیں، اللہم لبیک حجن. لیکن نماز اور روزے کے لیے کوئی بھی نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور نیت کیا آپ دیکھیں یہ دل کا ارادہ. یعنی دل میں آپ جب جائے نماز پہ کھڑے ہو گئے تو آپ کی نیت ہی ہے نا نماز پڑھنے کی. نیت کا لفظ ہے نا نواز سے ہے، جس کا مطلب ہے بیج. اور نیت ہوتا ہے القصد. ڈکشنری میننگ ہے اس کا ارادہ، مقصد، حصول. اب یہ بتائیں کہ یہ تینوں چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ زبان میں ہوتی ہیں؟ کوئی ارادہ زبان میں ہوتا ہے؟ مقصد زبان پہ ہوتا ہے؟ نہیں نا. یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں. ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ امپلیمنٹڈ میننگ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم و ارادہ کرنا. یہ بہت زبردست ڈیفینیشن ہے نیت کی کہ آپ کا دل کسی کام کا ارادہ کر تو وہ نیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک بندہ دل میں جب نیت کر لیتا ہے تو فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے. سنی ہوئی نا آپ نے حدیث؟ آپ ایک اچھے کام کی نیت کرتے ہیں، فرشتہ لکھ لیتا آپ کے لیے. لیکن جب آپ برے کام کی نیت کرتے ہیں تو فرشتہ نہیں لکھتا جب تک آپ اس کام کو کر نہیں لیتے. لیکن اگر آپ اس کام کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی نیکی لکھی جاتی. اب آپ دیکھیں سب دل کی باتیں. میں نے برائی کا ارادہ کیا، میں اس کو میں اس کی غیبت کروں گی. پھر ایک دم مجھے اللہ کا خوف آتا ہے یہ تو غیبت ہے، میں نہیں کروں گی. اب پہلے جب ارادہ آیا نا فرشتے نے نہیں لکھا، لیکن آپ نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی، فرشتے نے وہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھی. تو دل میں جو آپ سوچتے ہیں وہ ہر چیز آپ کے نیکیوں کے ریوارڈ کو لکھتی ہے. تو اب دیکھیں کہ ہمارے دین میں ہر عمل کی بنیاد نیت پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، انما الاعمال بالنیات. اعمال بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر. ہمیں ہماری نماز کا اجر ملے گا جیسی ہماری نیت ہوگی. جتنے خلوص نیت سے اچھے طریقے سے ہم نماز کو ادا کریں گے اتنا ہی اس کا اجر ہوگا. اب آپ دیکھیں نیت کا تعلق دل، سوچ اور ارادے سے ہے نا.
جتنی خالص نیت ہوتی ہے اتنا ایمان اور عمل خوبصورت ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی ہمیں دلیل دی کہ اعمال اور عبادات میں اخلاص ایمان والوں کی صفت ہے. جیسے آپ دیکھیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے. تو سچا مستحکم دین کیا ہے؟ نمبر 1 توحید، اور نمبر 2 ہر عمل چاہے وہ عبادت ہے چاہے نیکیاں ہیں اللہ کے لیے خالص ہو. پھر آپ دیکھیں کہ نیت کے مطابق اعمال کا اجر ملے گا ہمیں. یہ قرآن مجید کی آیت کیا بہت زیادہ ڈرانے والی آیت بھی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں. تو اچھی نیت ہوتی ہے، اور پھر دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بری نیت میں پہلی چیز دکھاوا. دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہی ہے. شرک بھی ہوتا ہے، جیسے شرک اصغر بھی اس کو کہتے ہیں شو آف. یعنی آپ دیکھیں دکھاوے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کے بجائے انسانوں کے لیے کرنا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. خالص نیت. قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے ابو فراز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرد نے آواز دے کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص. یعنی جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا. تو آپ دیکھیں کہ نماز ہمارے ایمان اور اخلاص کو چیک کرنے کا ایک میٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دے دیا کہ تم اگر اپنی نماز کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو تمہاری نماز کیسی. جتنی اچھی نماز اتنا زیادہ ہائی ایمان. اور اگر نماز بس جلدی جلدی ٹکرے مار رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ایمان نہیں بڑھتا. پھر اور ایمان کے بڑھنے کی کیا علامت ہے؟ کہ نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے ہمیں. ہم اچھے اچھے کاموں کو خوشی خوشی کرتے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کوئی برا کام کوئی حرام کام نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے خالص نیت کا، جنت، اس کے محلات، اللہ کا چہرہ. اور کوئی انسان دکھاوا کر کے ایک معمولی سی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کر دیں، لوگ خوش ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ دکھاوا یا لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں سے تعریف حاصل کرنا، لوگوں میں نیک کہلانا، یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس عمل کا بھی کوئی ریوارڈ نہیں. بہت بالکل ایگزیکٹلی یہ بڑا گھاٹے کا سودا آپ نے کیا. تو نماز کی زبانی نیت کی کوئی دلیل نہیں ہے سنت میں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی قرآن میں ہمیں ایسا کہا گیا. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. چلیں آپ کوئک سے کچھ سینیریوز دیکھتے ہیں تاکہ اپنی نیت کو آپ چیک کریں اور مجھے آپ یس نو میں جواب دیں. ٹھیک ہے؟ کیا یہ عمل اخلاص والا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دروازہ کھلا اور آپ نے محسوس کیا کوئی آیا ہے، آپ آہٹ سننے کے بعد نماز آہستہ آہستہ اور رکوع اور سجدے طویل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ویسے نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی آیا تو آپ نے کہا اچھا یہ ذرا میری تعریف کرے نماز کی. بالکل شو آف ہو گیا. آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور کمرے میں آپ کی بہن اپنے کام میں مصروف ہے. آپ جس طرح نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں. یس شاباش. یہ اخلاص والا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. اگر کسی کے ہونے سے آپ کی نماز چینج ہو جاتی ہے، یعنی ویسے آپ نارملی کسی اور طرح نماز ادا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر آپ آرام آرام سے پڑھیں، پھر لمبا لمبا رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، اور آپ کے دل میں کیا ہو
یہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، یہ دیکھ رہی ہے، تو پھر کہیں گے یہ بڑی اچھی نماز پڑھتی، تو وہ پھر اخلاص نہیں. لیکن آپ اگر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا جو نارمل طریقہ نماز کا ویسے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں. آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ کو مسنون نماز کا طریقہ سکھایا ہے، آپ اس کو اچھی نماز ادا کرتا دیکھیں اور یہ سوچیں دیکھو اس کی نماز کتنی اچھی ہوگی، میں نے اس کو سکھائی ہے، تو یہ اخلاص والا عمل ہے. نہیں، اس میں کیا غلط ہو گیا ہے نیت میں؟ یہاں کیا خرابی ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ یس ایگزیکٹلی، شاباش. کریڈٹ لینا چاہتے ہیں نا ہم. اب دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں صلاحیت دی کہ ہم کسی کو کچھ سکھا سکیں. اب یہ کہ آپ سوچیں یہ دیکھو میں نے سکھایا کتنا زبردست ہے، نہیں، تعریف چاہ رہے ہیں. بالکل. آپ نے بہت مہینے لگا کر اپنے بچے کو نماز کا طریقہ بتایا، کسی نے آپ کے بچے کو کہا بیٹا آپ تو بہت اچھے سے نماز ادا کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا دل چاہے میرا بیٹا بتائے کہ اسے نماز کس نے سکھائی ہے، یہ اخلاص والا عمل ہے؟ نہیں. کیوں؟ اب دیکھیں آپ کا بیٹا ہے نا، وہ تو اس کو بتانا چاہیے نا کہ میری ماما نے سکھائی ہے. پھر آپ بالکل تعریف آپ چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نے، آپ وہ اگر خود بتا دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں بچے کا تو بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اگر، ہاں یہ آپ دیکھیں اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ایک حدیث ہے نا، اس میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میرا فرض ہے میں اس کے احسان کو یاد بھی رکھوں اور میں دوسروں کو بتاؤں بھی. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کسی نے مجھے نماز سکھائی، طریقہ جیسے استاذہ فرحت ہاشمی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی دی. تو میں ان کی شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو صحت عافیت دے، ہمیں ان سے اور سیکھنے کی توفیق دے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا مجھے کرنا چاہیے، اور اس بچے کو بھی اپنی ماں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماما نے سکھایا. لیکن میں اگر کسی کو سکھاؤں اور پھر میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، جیسے آپ سب کو میں سکھا رہی ہوں نا، تو اب اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں، آپ کے وہ سسٹر شازیہ نے نا ہمیں کلاس میں یہ سکھایا، تو میں مثلا میرا مقصد یہ ہو کہ آپ ہر جگہ میری تعریفیں کریں، تو یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تعریفیں لینے کے لیے آپ کو سکھایا، اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں سکھایا. سمجھ گئے آپ پوائنٹ؟ آپ کہ ہمیں اگر کوئی کرتا ہے خود سے اپنی خوشی سے بتاتا ہے کسی کو، تو وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہ شکر گزار بندہ اور کسی کے احسان کو اپریشیٹ کر رہا ہے. لیکن جس نے احسان کیا ہے نا، یا جس نے بتایا، وہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرے، تب نیت خراب ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ مبارک. آج ہماری نماز کی شرائط جو ہے وہ مکمل ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک اپنی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں نماز کی ساری شرائط کو ریویو کرنے کے لیے، کہ کیا میں پاکیزگی کی حالت میں ہوں، کیا میرا وضو ہے، کیا میں نے نماز کے لیے مناسب لباس پہنا ہے، کیا میرے کپڑے پاک ہیں، کیا میری جائے نماز صاف ہے، میرے ارد گرد کوئی ایسی چیز تو نہیں جو مجھے مشغول کر رہی ہے، کیا میرا رخ قبلے کی طرف ہے، کیا نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے کیا یہ میری نماز میں نے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، کہ خالصت اس کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری نماز کی شرائط مکمل ہو گئی. اچھا، میں استاذہ کی لیکچرز دیکھ رہی تھی، تو استاذہ بھی نا 7 لیسنز میں انہوں نے شرائط کمپلیٹ کی. تو میرا ویسے پہلے ارادہ تھا کہ 6 کلاسز میں ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ آپ اتنے انٹریکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی اچھی لگتی ہے الحمدللہ، اللہ مبارک. تو اس لیے ہم بھی 7 کلاسز میں لے گئے الحمدللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اب ہم نماز کے طریقے کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ my dear students. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیرات سنتے پھر انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے.